السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ وضو سے متعلق بات چل رہی تھی، اور آج بھی میں جو تیاری کر کے آیا ہوں وہ وضو سے متعلق ہی ہے کہ کب وضو کرنا مستحب ہے، یعنی کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کو بس وجوبی طور پر نہیں، واجب نہیں، اگر کریں تو ثواب ملے گا۔ یہ موضوع تھا میرا آج کا، لیکن تھوڑا شروعات میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کر کے میں انشاءاللہ اس موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب میں مسجد آ رہا تھا تو راستے میں نے کئی جگہ دیکھا کہ مسلمان ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، چہرے پر ٹوپی ہے، یا تو باقاعدہ طور پر پٹاخے خرید رہے ہیں، اور بعض ہمارے مسلم بچے پٹاخوں کو مکمل طور پر جلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ہمیں اس سے متعلق باقاعدہ طور پر نوٹس لینا پڑے گا۔ ہم ہمارے اطراف و اکناف میں دیکھ لیں، پہلے اپنے گھروں اور خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، یہ کفار کی عید ہے، یہ ان کی عیدوں میں شامل ہونا یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ ان کی عیدوں میں شامل ہونا یہ ہمارے ایمان کا سودا ہے، صاف طور پر ہم ہمارا ایمان کا سودا کر کے ان کی عیدوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو نہیں، دین کے معاملے میں جو ہے مداہنت، دین کے معاملے میں کمپرومائز، دین کے معاملے میں نیچے اترنا نہیں، ان کے ساتھ جو ہے بہترین سے بہترین سلوک، ان کا خیال رکھیں گے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنے جو ہے ایک غیر مسلم سے پہلے ایک مسلمان پہنچے گا انشاءاللہ، لیکن ان چیزوں میں شریک ہوں گے بالکل نہیں۔ جیسا بعض چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ اگر نہیں شریک ہوتے، جب ہمارے گھروں میں جب عید ہم مناتے ہیں، ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو وہ آ کر اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ ہمارا جو مذہب ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین بھی اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت و تبلیغ انہوں نے شروع کی تو کئی طرح سے اس دعوت و تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی گئی، یا پھر اس میں جو ہے اس دعوت و تبلیغ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس میں سے یہ بھی چیز تھی کہ آپ کیا کر لو، دین میں تھوڑا کمپرومائز کر لو، آپ ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، اور ہم جو ہے نا آپ کے معبودوں کی ایک دن عبادت کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دین میں کمپرومائز کریں، اور وہ بھی جو ہے نا تھوڑا نیچے اتریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بالکل نہیں مانے، لَكُمْ دِينُكُمْ فَلِيَ دِينُ، فوراً کہہ دیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اور اللہ کی طرف سے حکم آیا، قُلْ یا ایھا الکافرون، اے محمد کہہ دو ان کافرون سے کہ میں تمہارے دین کی جو ہے اتباع نہیں کروں گا، اور نہ تم میرے دین کی اتباع کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز اس چیز میں اگر ہم شامل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہمارے دین کے مکمل اصولوں کو ٹھکرا کر ان کی اعیاد میں شامل ہو رہے ہیں، ان کی عیدوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہم ہمارے مال کا اسراف کر رہے ہیں۔ مال کا اسراف ہے یہ، جیسے ہمارے والد کے پیسے ہوں یا ہمارے خود کے پیسے ہوں، اس کو جلانا نہیں پسند کرتے، یہ اسی طرح ہے۔ پیسوں کو ہم جا کر جو ہے ایسی چیزیں خرید رہے ہیں جس کو ہم باقاعدہ طور پر جلا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پیسوں کو جلانا ہی ہے، پیسوں کو جلانا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہمارا مال ہم جہاں چاہے خرچ کریں۔ جیسے کمانا حلال ہے ویسے خرچ بھی حلال راستوں میں ہی کرنا ہے۔ ہم اس میں آزاد نہیں ہے، میرا پیسہ ہے تو میں جلاؤں گا اڑاؤں گا، نہیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں باقاعدہ طور پر روکتا ہے اور ٹوکتا ہے کہ ہمیں صحیح جگہ ہی ہمارے پیسے خرچ کرنا ہے، صحیح جگہ ہی ہمیں ہمارے پیسے لگانا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسی چیزوں میں پیسے لگا رہا ہے جو بالکل لایا نہیں ہو، بیکار ہو، نہ اس کا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ جو ہے آخرت کا، بلکہ اس سے دنیا کا اور آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا اللہ کے قیامت کے دن پوچھے گا،
ان پیسوں سے کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا ہے، ان پیسوں سے کتنی ہم خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ مسجدوں کے توسیع سے متعلق، مسجدوں کی زمینوں سے متعلق واٹس ایپ پہ میسیجز بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی اعلانات ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا ہمارے پاس یہاں خرچ کرنے کے لیے نہیں لیکن وہاں برابر پیسے نکل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ پہلی چیز تو دین میں مداہنت ہے، دوسری چیز ہم مال کا اسراف کر رہے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین جو ہے دوسروں کو تکلیف دینے سے سخت ممانعت کرتا ہے۔ اگر ہم بلند آواز سے ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اسے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم گنہگار ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے بلند آواز سے بات کرنے کی۔ اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا کہ تم آواز تمہاری پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بدترین آواز کس کی ہے، سب سے زیادہ کانوں کو تکلیف دینے والے آواز کس کی ہے، گدھے کی آواز ہے۔ مثال دے کر اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں، اور اس مثال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں نقل کر کے ہمیں سکھایا کہ تمہیں بلند آواز سے بات کرنے کی تک اجازت نہیں، اور یہاں ہم جو ہے مکمل طور پر شور شرابہ کر رہے ہیں، اور اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور کتنے لوگوں کو جو ہے پریشانی ہو رہی ہے، ہم اس کا اندازہ، عبادتوں میں تک خلل ہو رہا ہے، عبادتوں میں۔ اور یہ غیر مسلموں کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ حال ہے۔ باقاعدہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو کھڑا کر ایک باپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ چیزیں دلا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بالکل شرعاً درست نہیں، بالکل شرعاً درست نہیں ہے۔ ہمیں جب اسلام اتنے اعلیٰ تعلیمات دیتا ہے، اتنے اعلیٰ تعلیمات، میں یہاں تک آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس سے بھی اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، چاہے وہ شخص بیٹھا ہو، سو رہا ہو، تب بھی ہمیں جو ہے نا ہماری آواز کو پست کر لینا چاہیے، اجازت نہیں ہے۔ اتنا زیادہ اعلیٰ تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہمیں سکھایا ہے، تو اتنا زیادہ ہم نیچے اتر جائیں گے اور اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے نا معاشرے میں ہم خرابی پھیلا رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے ہمیں مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمارے سے جتنا ہو سکے ہمیں اس باب میں کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے خاندان میں اگر کوئی ہے تو انہیں باقاعدہ جو ہے یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ بالکل شرعاً درست ہے۔ اگر بڑے کر رہے ہیں تو انہیں تو سمجھانا اور آسان ہے، بچے کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کا دیکھ کر کریں گے، بڑے کر رہے ہیں، بڑے لا کر گھروں میں پہنچا رہے ہیں، اور بسا اوقات گفٹ بھی مل جاتے ہیں، کمپنی سے جو ہے پٹاخے کا ایک باکس مل جاتا ہے، نہیں، اسے استعمال نہیں کریں گے، ہم اسے جو ہے نا ضائع کر دیں گے، اسے کسی اور کو دیں گے بھی نہیں، اسے مکمل طور پر جو ہے نا ضائع کر دیں گے، اس پر پانی ڈال کر پھینک دیں گے، اسے ضائع کر دیں گے۔ اسے استعمال کرنا یا اسے کسی کو اور کو دینا یا پھر اسے بیچنا بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف کیا ہے، فساد اور نقصان ہی ہے، اس کے فائدے کی ایک چیز نہیں ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے ہم ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں گے، اور ہمارے سے ہو سکے تو کم از کم ایک دو لوگوں کی تو ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، جب وہ ایسی دکانوں پر کھڑتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ واللہ مجھے تعجب ہوا کہ میں سوچ رہا تھا یہ جو آوازیں ہم سن رہے ہیں صرف یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں راستوں پر، تو نعوذ باللہ ہم جو ہے اس میں شریک تو نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے ایک اعلیٰ جو ہے رول ادا کریں گے کہ ہم مکمل طور پر ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے خاندان، ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ہے تو ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہرحال یہ جو وضو کا موضوع ہے تھوڑا مفصل ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھ لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے اصول پر مکمل طور پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان تمام اعمال اور حرکات سے بچائیں جس سے ہمارے ایمان اور ہماری آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔